اگر آپ بھی اپنے گناہوں کو چھوڑنے کی بجائے انہیں ری برانڈ کر لیتے ہیں تاکہ وہ لیس اسکیری لگیں، so this video is for you۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا کہ وہ اللہ سے تعلق تو بنانا چاہتے تھے لیکن اس کی وارننگز کو کمپلیٹلی اگنور کرتے تھے۔ ورس نمبر 24 میں ہمیں ان کی کریٹ کی ہوئی 3 اسٹریٹجیز کا پتہ چلتا ہے۔ The first one is the waiting room versus reality۔ اپنے مائنڈز میں انہوں نے اس سزا کا انکار تو نہیں کیا لیکن انہوں نے اس کا پرپس چینج کر دیا۔ ریالٹی یہ ہے کہ ہمیں ہر برے کام کی سزا ملے گی اور یہ ہمیں برے کاموں سے روکتی ہے۔ انہوں نے اس کا انکار تو نہیں کیا لیکن انہوں نے اس کو ری برانڈ کر دیا۔ انہوں نے اس سزا کو ایک ویٹنگ روم کی شکل دے دی، ایک ایسی انکمفرٹیبل جگہ جہاں وہ تھوڑی دیر کے لیے رہیں گے لیکن اس کے بعد وہ اپنی گارنٹیڈ جنت میں چلے گئے۔ اس میں جو سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہے وہ یہ ہے، اف یو تھنک دیٹ اے فائر از جسٹ اے سونا، تو آپ کو اس کے پاس جانے سے ڈر نہیں لگے گا۔ انہوں نے اس سزا کو ایک ججمنٹ کی طرح دیکھنے کی بجائے ایک بریف انکنوینئنس کی طرح دیکھنا سٹارٹ کر۔ سیکنڈ تھنگ جو انہوں نے یہاں پہ کیا، انہوں نے نیچر آف دا رسک کو چینج کر دیا۔ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے انسان رسک اور ریوارڈ کو میجر کرتا ہے۔ فرسٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ جب رسک ہائی ہو، فار ایگزامپل اف آئی چیٹ سم ون آئی مائٹ فیس این اٹرنل ٹیریفائنگ کانسیکوینس، یہ تھاٹ ہمیں چیٹنگ کرنے سے روک دے، لیکن انہوں نے اس کو ری برانڈ کر دیا۔ For example, if I cheat someone, I might stay in the waiting room for a few days and then I'm back being God's favorite۔ اس رسک کو نمبرڈ لیبل کرنے سے، یعنی اسے اسمال اور فائنائٹ بنانے سے، انہوں نے اپنے گناہوں کی سزا کو افورڈیبل بنا دیا۔ انہوں نے فیل کیا that now they can buy their sin but they will pay a small fee later۔ تھرڈ چیز جو یہاں پہ انہوں نے کی تھی، انہوں نے ڈیوائن فیوریٹزم کو ازیوم کیا۔ وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ اللہ تعالیٰ قدرت نہیں رکھتا، بلکہ وہ یہ سوچتے تھے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک اسپیشل کنیکشن ہے، ہم نے اس کے ساتھ ایک کانٹریکٹ کیا۔ یہ بلیو تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں ڈفرینٹلی ٹریٹ کریں گے دین دی ادرس۔ وہ سوچتے تھے دیٹ گاڈ از جسٹ بٹ ہی از بائسڈ ان آور فیور بیکاز آف آور آئیڈینٹی۔ اس خیال نے انہیں یہ اجازت دے دی کہ وہ اپنے ریلیجیس پرائڈ کو برقرار رکھتے ہوئے مورل فیئر کے بغیر جو چاہے کریں۔ اب ہم ان تینوں پوائنٹس کا ریزلٹ فائنڈ کرتے ہیں۔ جب آپ نیچر آف رسک کو چینج کر دیتے ہیں تو آپ کے اندر ایک ہو جاتی ہے۔ پھر آپ بہترین کی تلاش نہیں کرتے کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ منیمم ہی آپ کے لیے کافی ہے۔ پھر آپ توبہ نہیں کرتے کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ جو پرائس بعد میں آپ نے ادا کرنی ہے وہ تو اتنی زیادہ ہے ہی نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ورس نمبر 24 میں کہا دس ڈیسیوڈ دیم۔ وہ ایک ایسی گیم کھیل رہے تھے جس کی رولز بھی انہوں نے خود ہی بنایا، بغیر یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کے ساتھ ایسا کوئی کانٹریکٹ سائن ہی نہیں کیا۔ تو the moral of the story is انہوں نے اللہ تعالیٰ کی سزاؤں کو اپنی مرضی کا کلر دے دیا۔ انہیں لگا کہ وہ اسمارٹ ہے لیکن ریالٹی میں انہوں نے صرف آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ آپ لوگ وہ غلطی نہ کریں جو ان لوگوں نے کی۔ اللہ تعالیٰ سے دل سے معافی مانگی کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، اور اگر آپ اپنے گناہ کو ایکسیپٹ کر کے دل سے معافی مانگیں گے، وہ دریا کے پانی سے بھی زیادہ ہوں تو بھی اللہ انہیں معاف کر دے گا۔